والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حج کا موضوع چل رہا تھا اور پچھلے پروگرام میں ہم نے محصر کے بارے میں بتایا کہ جو حالت احرام میں ہو جائے لیکن پھر کسی مجبوری کی بنا پر حج یا عمرہ نہ کر سکے اور اسے حالت احرام سے باہر آنا پڑے تو کیا حکم شرع ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی بیچارہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے، ایسے کسی عذر میں جو غیر اختیاری ہے، اس کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، بیمار ہو گیا، سر میں کوئی تکلیفیں وغیرہ ہو گئیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو بتایا تھا کہ وہ 3 روزے رکھ لے لگاتار، 6 مساکین کو کھانا کھلا دے تو وہ کفارہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج تمتع کرنے والے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی حج تمتع یا حج قران کرنے والے کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھ کر اس کا سمجھ لیں ایک طریقے سے قربانی کا متبادل پیش کر سکتا ہے، جن میں سے 3 روزے ایام حج میں کرنے ہوں گے اور 10 روزے اور 7 روزے جب وہ اپنے گھر واپس آ جائے گا تو پھر آرام سے 7 روزے رکھ لیں، تو یہ کل 10 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس طریقے سے وہ سمجھ لیں ایک طرح سے قربانی کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں سے حج کی نیت کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ کوئی رفث ہے یعنی جو ایسی باتیں کہ جو انسان کے اندر تعلق جسمانی کو ابھاریں یا اور کسی طریقے سے شہوت پیدا کرنے کا سبب بنے، ولا فسوق اور نہ کوئی فسق و فجور یا گناہ ہے، ولا جدال فی الحج اور نہ جدال ہے، لڑائی جھگڑا ہے حج میں۔ اسی پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور کافی طویل میں نے اس پہ باتیں کی کہ جب میاں بیوی ساتھ جاتے ہیں تو پھر ان کو ذرا احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور اس میں ضمناً یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم عام غیر وی آئی پی حج کرتے ہیں تو اکثر ایسی ہوتا ہے کہ مرد ایک طرف ہوتے ہیں اور عورتوں کا گروپ ایک طرف کر دیا جاتا ہے، تو تاکہ عورتیں ایک کمرے میں شیئرنگ کر لیں، مرد ایک کمرے میں کر لیں۔ لیکن جو وی آئی پی حج کرتے ہیں تو ان میں یہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے علیحدہ رومز ہوتے ہیں اور وہ اپنے روم میں ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب میاں بیوی ہوتے ہیں قریب تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر اگر وقوف عرفہ سے پہلے ایسا ہو گیا کہ جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو گیا تو حج فاسد ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد ہے تو گناہ گار ہوں گے بہرحال اور حرام کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طواف الزیارہ سے پہلے میدان وقوف عرفہ کے بعد اور طواف الزیارہ سے پہلے عورتیں حلال نہیں ہوتی ہیں، طواف الزیارہ کرنے کے بعد عورتیں حلال ہوتی ہیں، تو پھر انسان اس طرح حرام میں جا پڑتا ہے۔ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یوں ہی اگر عمرہ کر رہے ہیں، طواف وغیرہ جسے کر رہے ہیں یا سعی کر رہے ہیں، تو بعض اوقات جسے عورت ہے پہلی مرتبہ گئی ہے تو بچھڑ جانے کا اندیشہ خوف ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہاتھ پکڑ لیتا ہے مرد جو ہے، یا عورتیں مردوں کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ جب جسم ٹچ ہوتا ہے تو اگر ذرا بھی دل میں شہوت پیدا ہوئی تو دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہنیں پیچھے کو چلیں اور یوں کر لیں کہ یا تو ایک رسی لے لیں، مرد ہاتھ میں پکڑ دے، عورت پیچھے پکڑ دے، وہ رسی پکڑ کے چلے بس، تاکہ اس طرح کے معاملات ہوں ہی نہیں، نفس و شیطان کو کچھ کھیل کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور یا پھر جو احرام کی چادر ہوتی ہے اس کا پلو پکڑ لے عورت کہ اگر بچھڑنے کا خوف ہو۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ طواف وغیرہ کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، تو ان کے آغاز سے پہلے کوئی ایک مقام متعین کر لیں کہ اگر بچھڑ گئے بالفرض تو فلاں جگہ ملیں گے، کوئی ایسی لائٹ کوئی دور سے تاکہ نظر آ جائے اس کے نیچے ملیں گے، تو بس پھر اگر بچھڑ بھی جائیں کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ آپ وہاں جب پہنچتے ہیں، ویسے تو ہر جگہ ہمارا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہمارا نگہبان ہے، حافظ ہے، نگہبان ہے، ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن وہ مقام خاص ایسے متبرک مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے متوجہ ہونے کا مقام ہے کہ وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچھڑ جائیں تب بھی آرام سے مطلب ان کی وہ مل جاتے ہیں، تو پھر بڑے تو بدرجہ اولیٰ مل جائیں گے۔ اس لیے بس احتیاط کریں اور کوئی ایسا متعین کر لیں کہ بھئی ہم یہاں مل لیں گے وہاں مل لیں گے، تو بچھڑ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پھر پتہ نہیں چلتا ہے اور کسی بھی لمحے کچھ ہو کر، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی یوں ہو گیا دم وغیرہ، تو یہ کیلکولیشن کرتے ہیں 600 ریال 700 ریال کا، اتنے پیسے، ارے چھوڑو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غریب فرمانے والا ہے، اس کو کیوں فراموش کیا جائے؟
بلکہ جو ایک صاحب تقوی آدمی ہے، محتاط آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، وہ نقصان کو پہلے دیکھتا ہے، فائدے کو بعد میں۔ تو اس لیے مطلب دم وغیرہ لازم ہو سکتا ہے، احتیاط کرنی ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم بھلائی کرو، یعنی حج کے ایام حج میں جتنا بھی، من خیرین جو بھی تم کرو کوئی بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پیش نظر ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب انسان حج پر جائے، ایک ایک لمحہ، جس کو کہتے ہیں نا ایک ایک لمحہ، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ 40 دن کے بارے میں نہ سوچیں 40 دن ہیں، بلکہ سوچیں صرف 40 دن ہیں ہمارے پاس، کثیر نیکیاں کرنے کے صرف 40 دن ہیں، جن میں سے 8 دن تو مدینہ شریف میں نکل جاتے ہیں، باقی رہے مکے میں اور باقی منی وغیرہ عرفات کے اندر۔ حدود حرم میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی انسان اور مزید عبادت نہیں کر رہا جس میں تمام جسم مشغول ہو، تو کم از کم زبان تو انسان ہلا سکتا ہے نا، کہ مسلسل درود شریف پڑھنا، ذکر الہی کرنا۔ بلکہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے، جب شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عمرے وغیرہ پہ جایا کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ ہر قدم پر انسان کو چاہیے کہ درود شریف پڑھے، بس صرف درود شریف، کیونکہ سب سے افضل دعا ہے، سب سے افضل دعا درود پاک، تو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی آگے میں آیت پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا خوب ذکر کرو۔ تو اس لیے ذکر الہی ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے، زبان تر رہے، یہ بہتر ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور تم زاد راہ ساتھ لے کر چلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بے شک جو زاد راہ لے کے چلتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ہے لباس ہے، کھانا پینا ہے، سواری ہیں، دیگر استعمالی چیزیں ہیں، یہ زاد راہ ہے، اور ایک ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو سب پر فوقیت دی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کھانا بھی اچھا ہے، پینا بھی اچھا ہے، سواری بھی اچھی ہے، تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، حج ضائع کر بیٹھیں گے، ثواب میں کمی ہوگی، دم پہ دم لازم ہوتا چلا جائے گا۔ تو پھر دنیاوی زاد راہ اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اصل یہ ہے کہ تقوی ہو، انسان صبر کرے، تحمل کرے، زبان کی حفاظت کرے، نگاہ کی حفاظت کرے، قلب کی حفاظت کرے، نمازوں کی پابندی رکھے، کوئی وہاں پہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ کہ جو حج کی مقبولیت ہے وہ قابل دید ہوگی۔ وَاتَّقُونِی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی اے عقل والو مجھ سے خوف محسوس کرو، مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے ایام ختم، حج کرنے کے بعد پھر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یہ متصل آیت ہیں، اس لیے مفسرین نے یہ فرمایا کہ حج کرنے کے بعد اگر کوئی وہاں سے چیزیں خریدتا ہے تجارت کی غرض سے کہ چلو لے جا کے تجارت کر لیں گے، کوئی شرعاً اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں آپ خرید سکتے ہیں، لیکن جو لیگل چیزیں ہیں اور جو چیزیں لے جا سکتے ہوں وہ بالکل آپ لے جا سکتے ہیں، لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہاں سے کوئی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں کہ چلو پاکستان آ کے بیچ دیں گے اور حج کا کچھ خرچ ہم نکال سکیں گے یا اور نفع کے لیے، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ارشاد فرما رہا ہے کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو۔ لہٰذا اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ، جس کو میں ایک تو ہوشیار ہوتا ہے نا، میں بعضوں کو کہتا ہوں 1.5 ہوشیار، کہ جو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالنے کی کوشش کریں گے جس سے ظاہر ہوگا کہ جی یہ بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انفرادی سوچ رکھنے والے ہیں، ان کی سوچ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ سب پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض، ارے نہیں لا حول ولا قوت، یہاں سے سامان لے کر جاؤ گے، وہ گھر جا کے بیچو گے، کیا حج بیچنے آ گئے ہو، غلط ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ میں چیزیں لاتا نہیں ہوں، مطلب ہم لوگ بس جاتے ہیں، جب بھی اللہ کرم میں عمرے پہ گئے، حج پہ، کبھی ایسا نہیں ہوا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کوئی چیز لا کر میں نے یہاں پر بیچی ہو۔ لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی سن کے یہ نہ کہے کہ یہ کام کرتے ہوں گے نا مفتی صاحب تو اس لیے ہمیں شاید سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آج تک ہم نے نہیں کیا۔
لیکن جو جائز چیز ہے وہ جائز، اگر میں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بنا دوں۔ تو اس لیے اس قسم کے لوگ آپ کو کہتے نظر آئیں گے بعض کہ جو خود نہیں لاتے دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اگر آپ لانا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ بالکل لا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ حاجیوں کو تسبیحات لانے کی اجازت ہوتی ہے، مصلے لا سکتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، کھجوریں وغیرہ، وہ لا کے یہاں پر بیچتے ہیں، پھر تسبیحات لے آئے اپنے دکان کے لیے لگا لے، اور حاجیوں سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں جن کے پاس سامان کم ہوتا ہے ان کے پاس تسبیحات رکھوا دیتے ہیں بہت ساری، تاکہ پھر لا کے چلو دکان پہ بیچ لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ کا تصور نہیں ہے۔ بس یہ کہ ناجائز نہ ہو، کوئی چیز اللیگل نہ ہو، قانونی اعتبار سے ممنوع اشیاء نہ ہو، آپ بالکل لا سکتے ہیں، ان کا نفع آپ کے لیے حلال ہے، طیب ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا اور میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ کون ہوتا ہے جو آپ کو اجازت دے، کون روکے؟ میرا رب آپ کو اجازت دے رہا ہے، تو بس کسی کی اجازت کی حاجت نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو۔ عرفات سے یعنی دیکھیں پہلے یوں ہے کہ یہاں منی ہے، پھر یہ بیچ میں مزدلفہ آتا ہے، پھر آگے میدان عرفات۔ تو اللہ نے ترتیب رکھی ہے کہ پہلے منی سے آپ کو مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات میں جانا ہوگا، یہاں اسٹے کر کے پھر نائٹ مزدلفہ میں گزارنی ہوگی، پھر منی واپس آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو یعنی مزدلفہ کی طرف، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ افضل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ مشعر حرام یہ جبل قزح ایک پہاڑ ہے جس کا نام قزح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ہی اسٹے فرمایا تھا مزدلفہ میں، یہ آپ معلوم کریں گے پتہ چل جائے گا، اس پہاڑ کے پاس اسٹے کرنا افضل ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو یہ حکم ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام جبل قزح کے پاس، لیکن یہ کوئی وجوب کے لیے نہیں ہے، فرض کے لیے نہیں ہے کہ وہاں آ کے لازم سب کو ذکر کرنا پڑے گا، کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں رہنمائی فرمائی، یعنی جیسے قرآن میں ذکر کے طریقے ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحیح۔ وجہ یہ تھی کہ کفار جو تھے اس ان مقامات پر آ کر اپنے بتوں کی تعریفیں اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے، تو گویا کہ اللہ نے جیسے ہدایت عطا فرمائی کہ اللہ کا ذکر کریں، رسول کا ذکر کریں، اچھی باتیں کریں، وہ ہونے چاہیے، نہ کہ دوسرا طریقہ۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اگرچہ تم اس سے قبل ضرور گمراہی میں تھے، کہ پہلے تم غلط چیزوں کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اب جیسے اللہ نے تمہیں الہام فرمایا، یہ جیسے اپنے حبیب کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، پھر یہ یاد رکھو کہ اے قریش والو تم بھی وہیں سے پلٹو، وہیں سے آؤ جہاں سے دیگر لوگ واپس پلٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ مسئلہ یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ منی سے چلتے ہیں، مزدلفہ سے گزرتے ہوئے میدان عرفات پہنچتے ہیں، پھر وہاں پہ 10 کا دن گزار کر، پھر مطلب 9 کا دن گزار کر، پھر 10 کی رات یہاں گزارتے ہیں مزدلفہ میں، پھر 10 کا دن منی میں واپس آتے ہیں۔ تو یہ قریش جو تھے پہلے، جو کفار قریش کے سردار تھے، وہ کرتے یہ تھے کہ لوگ تو جاتے تھے میدان عرفات میں، یہ مزدلفہ تک پہنچ کے رک جاتے تھے اور اس میں فخر کرتے تھے کہ ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، تم لوگ عرفات تک جاؤ، ہم مزدلفہ تک بس جائیں گے اور یہیں سے منی کی طرف واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام پھیل گیا تو اس کا رد فرمایا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، پھر تم اسی جگہ سے پلٹو کہ جہاں سے دوسرے لوگ بھی پلٹ رہے ہیں، یہ نہیں کہ مزدلفہ تک پہنچ کے واپس آ جاؤ، بلکہ میدان عرفات تک جاؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے تمام مناسک پورے کر چکو، جتنے ارکان ہیں، جتنی رسومات ہیں، سب پورے کر چکو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کہ ذکرکم آباءکم، جیسے تمہارے
اب تمہارا اپنے والدین کا ذکر کرنا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ حج سے ایام سے فارغ ہوتے کفار جمع ہو جاتے تھے اور بڑے بڑے جو اپنے ان کے بڑے گزرے ہیں جن کے وہ کارنامے ہوتے تھے بڑے فخر کے ساتھ کارنامے بیان کرتے تھے، میرے دادا نے ایسا کیا، میرے ابا نے ایسا کیا، میرے چاچا نے ایسا کیا، ہمارے خاندان نے، ہمارے قبیلے نے ایسا کیا۔ تو اس کا اللہ نے رد فرمایا کہ جیسے تم اپنے کبھی آباء و اجداد کا زمانہ جاہلیت میں ذکر کرتے تھے اس سے ویسا اللہ کا ذکر کرو۔ پہلے ویسا فرمایا، پھر لیکن آگے فرمایا او اشد ذکرن، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب وہ فخر کی باتیں ہٹا دو، کیونکہ اب میدان محشر میں فخر نسب کی وجہ سے نہیں ہوگا، اب تقوی کی وجہ سے ہوگا، پرہیزگاری کی وجہ سے ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تقوی، پرہیزگاری۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نسبت نفع بخش نہیں ہوتی ہے، کوئی اگر نبی سے تعلق رکھتا ہے نسبت فائدہ دے گی، تو نسبت بڑی بابرکت چیز ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نسبت پر بھروسہ کر کے انسان شرعی احکام کو فراموش کر دے، کہ اگر پیر کا بیٹا ہے اور وہ سوچے میں کیوں عمل کروں، اگر عالم کا بیٹا ہے، کسی مفتی کا بیٹا ہے، نعت خوانوں کے بچے ہیں اور وہ کہیں چھوڑو جو ہمارے ابا جان اتنے معروف ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، یہ جو نسبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے یہ قابل نفع نہیں ہے، اس پہ توجہ کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان